حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأعطين الراية رجلا قرارا غير قرار. صلوات علی محمد. حضرات اعلیٰ داران سرکار سید الشہداء اور سوگواران حضرت اسیران کربلا اور ماتمداران حضرت ابوالفضیل عباس بطفیل چہارتم معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بقائد شہدادی اولیاء بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. عزیزان محترم، میری گفتگو کا موضوع علم ہے، علمداری ہے. علم کو ذہن میں رکھیے گا، پھر گفتگو سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو سننے میں بھی لطف آئے گا، مجھے پڑھنے میں بھی لطف آئے گا. زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، مختصر سے وقت میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. بس گزارش یہ ہے کہ جتنی دیر بھی آپ کے درمیان رہوں پوری توجہات انشاءاللہ میری طرف رکھیے گا، اور اگر آپ تک کوئی بات پہنچتی رہے تو اپنی بات مجھ تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا. دیکھیے عزیزان محترم، یہ داد تحسین سبحان اللہ یہ نہ کسی ذاکر کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی شاعر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ذاکر یا شاعر کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ میری بات کہاں تک پہنچی ہے. تو خواہش یہ ہے کہ جہاں تک بات پہنچتی رہے بولتے رہیے گا. میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. دیکھیے میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ میری گفتگو کا موضوع علم ہے. علم کو ذہن میں رکھیے گا اور گفتگو سماعت فرمائیے گا. عزیزان محترم، قابیل نے حابیل کو مار دیا، حابیل ہو گئے شہید. قابیل کا قبیلہ نسل خاندان آگے بڑھی، حابیل کا قبیلہ نسل خاندان آگے بڑھی. پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ظالم کا رشتہ دار کون ہے، مظلوم کا ساتھی کون ہے. پہچاننا، دیکھیے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ علم کو ذہن میں رکھ کے گفتگو سنیے گا. پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ظالم کا رشتہ دار کون ہے، مظلوم کا ساتھی کون ہے. اللہ نے جبرائیل کو ایک علم لے کے بھیجا. جتنے بھی حابیل کے پرستار تھے سب کے دروازوں پر علم لگ گئے. اس دن سے علامت بن گئی کہ علم کبھی ظالموں کے گھر پہ نہیں لگتا، مظلوم کے دروازے پر لگتا ہے. علم کی تاریخ آگے بڑھی. طوفان نوح آیا، سب ڈوب گئے. جو کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے، جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بچ گئے، جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بچ گئے. علم لگانے کا پھر موقع آیا. جناب نوح نے کچھ پرچم بانٹے. جتنے لوگ بچے تھے کشتی میں سوار ہو کر ان کے دروازوں پر علم لگ گئے. جو بچے تھے ان کے دروازوں پر علم لگ گئے. اتفاق یہ ہوا کہ نبی نے اپنے زمانے میں کہہ دیا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے. بچوں سفینے میں سوار ہوئے، نوح نے ان کے دروازوں پر علم لگا دیا. آج بھی دیکھ لو جو سفینہ اہل بیت کے سوار ہیں ان کے دروازوں پر علم لگا ہے.
ابراہیم کو آپ نے فرمایا، آنکھ گلزار ہو گئی، ابراہیم کے دروازے پر علم دکھائی دیا، ابراہیم کے دروازے پر علم دکھائی دیا، آپ نے توجہ ہی نہیں دی، پتہ چل گیا کہ آگ میں جلانے والوں کے دروازے پر علم نہیں ہوتا، چل کے آگ کو پھول بنانے والا نسل در نسل وراثت علم کی آگے بڑھتی رہی۔ کیا کہنے بھائی سبحان اللہ۔ زمانہ گزرا، یہ علم جناب عبد المطلب کے پاس آیا، پھر زمانہ گزرا، یہ علم جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو دے دیا، جناب ابو طالب کے بعد یہ علم رسول عربی کے پاس پہنچا، اب رسول عربی نے یہ علم جنگ خیبر میں مولا علی کو دے دیا، خیبر میں یہ علم مولا علی کے پاس پہنچا، اب جناب حمزہ اور جناب عبیدہ اور مولا کائنات یہ تین شخصیتیں میدان جنگ میں نکلی، اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے جہاد کرنے کے لیے۔ ادھر سے تین لوگ آئے، ایک کو حمزہ نے مارا، ایک کو عبیدہ نے مارا، علی نے معلوم ہے کسے مارا، کافروں کا گروہ تھا جو ادھر سے علم لے کے آیا، علی نے اسے مارا، ادھر سے علم لے کے آیا، علی نے اسے مارا۔ بھائی میں علم کی تاریخ کو علی تک لے کے آ گیا ہوں، ادھر سے علم لے کے آیا، آگے بڑھا، علی نے اسے مارا، دوسرا علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا، تیسرا علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا، چوتھا علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا، پانچواں علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا، چھٹا علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا، ساتواں علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا، آٹھواں علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا، نواں علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا۔ بھائی نو کافروں کے علمداروں کو علی نے مارا، اور سارے پلٹ کے پوچھ لیا، یا علی یہ علم والے ہی کو بھی مار رہے ہو؟ بھائی حمزہ نے پوچھ لیا، یہ علم والے ہی کو بھی مار رہے ہو؟ علی نے پلٹ کے جواب دیا کہ اگر قیامت تک یہ کافر علم اٹھا کر لاتے تو میں انہیں مارتا رہتا۔ علی نے کہا کہ اگر کافروں کے درمیان سے کوئی قیامت تک علم اٹھا کے لائے تو میں انہیں مارتا رہتا۔ حمزہ نے پوچھ لیا کیوں مارتے؟ علی نے پلٹ کے جواب دیا، کافروں کا علم سے کیا لینا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ آل اللہ رایتک فی الآخرہ، کہ اے علی اللہ تمہارے پرچم کو آخرت میں بلند رکھے، اولاد کے پرچم کو اس دنیا میں بلند رکھے۔ علم کی تاریخ آگے بڑھی، تاریخ خیبر کے مارکے تک پہنچ گئی۔ اچھا خیبر کا جو قلعہ ہے اس کا جو دروازہ تھا، مرحب اس کے اوپر نہیں بیٹھتا تھا، بھائی مرحب چار بھائی تھے اور سب سے چھوٹا تھا مرحب، اور اس کو سب سے پیچھے چھپائے رہتے تھے، چونکہ مرحب سب سے طاقتور تھا قلعے میں، اور خیبر مرحب ہی کے نام سے مشہور ہوا۔ تو 39 دن تک یہی ہوتا رہا، علمدار جاتے رہے واپس آتے رہے، تاریخی حقیقت ہے، اس میں کسی طریقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ گئے دروازے کے اوپر بہادر کو دیکھتے تھے، جیسے جاتے تھے ویسے ہی گھوڑا لے کے واپس آ جاتے تھے، اور آ کر رسول کے پاس رکتے تھے، رسول پوچھتے تھے بھائی آج بھی جنگ نہیں جیتی گئی؟ تو سردار کہتا تھا کہ لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا سردار بھاگا، پھر دونوں کہتے تھے کہ نہ ہم بھاگے نہ یہ بھاگا، یہ تو گھوڑا ہی بھاگا تھا، یہ تو گھوڑا ہی بھاگا تھا۔ اس سوچنے کی بات ہے کہ جو 39 دن تک گھوڑے کو نہ سنبھال سکے، ان کے ہاتھ میں امت کی مہار دے دی گئی۔ تو جب 39 دن تک یہی ہوتا رہا تو نبی نے ارشاد فرمایا الہوتین الرایت رجلا قرارا غیر فرار، کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور علی نے اور نبی نے علم دے دیا علی کو، ارشاد سبحان اللہ۔
چلیے جب بیچ میں بات آئی گئی ہے تو ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ علامہ سید محمد امروہوی صاحب کی بدا بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، مصنف بھی تھے، رائٹر بھی تھے، بلا کے خطیب اور بلا کے صحیح خطیب اور حاضر جواب خطیب۔ اگر ان سے کوئی بیچ میں اٹھ کر سوال کر لیتا تھا تو حضور ذہنی کے ساتھ جواب دیتے تھے، بہت مشہور خطیب تھے وہ اس سلسلے میں۔ تو یہی ذکر کر رہے تھے کہ 39 دن تک بھاگے تو پھر نبی نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب جملے پر توجہ دیجئے گا اور جملے کی نزاکت پر بھی توجہ دیجئے گا، جو کہوں وہ بھی سمجھ لیجئے گا، جو نہ کہوں وہ بھی سمجھ لیجئے گا، جو نہ کہوں اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ یہی ذکر کر رہے تھے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو بیچ میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا؟ جملے میں توجہ دیجیے گا۔ اس نے کہا کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا؟ علامہ سید محمد امروہوی صاحب نے بڑی آہستگی سے کہا کہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو 40ویں دن آنے والے کی فضیلت بیان کرے ہوں گے یا 39 دن تک جانے والوں کی پول کھول رہے ہوں گے۔ کوئی بات تو نبی نے کیا فرمایا؟ کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اور مدد دے دیا علی کو۔ اب عزیزان محترم، ان کا جو نجومی تھا، یہ یہودی تھے سارے ضلع خیبر میں، ان کے نجومی نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ تمہاری حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور 2000 سال تک کا ٹائم دیا ہوا تھا، اور مرحب سے کہا ہوا تھا کہ تو جس کے بھی مقابلے میں جائے گا جیت ہی کے واپس آئے گا، فتح و کامرانی کے ساتھ ہی پلٹے گا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جس کے مقابلے پہ چلے جانا۔ علی گئے، روز یہ ہوتا تھا کہ سردار دیکھتا تھا کہ لشکر کہاں ہے، ساتھ ہے کہ نہیں، لیکن آج انداز ہی عجب تھا۔ علی نہ پیچھے مڑے، نہ مڑ کے دیکھا، نہ دیکھا کہ لشکر کہاں ہے، نہ دیکھا کہ فوج کہاں ہے، گئے اور سامنے پتھر پر علم گاڑا، پتھر پہ علم گاڑا۔ مرحم نے نجومی کو دیکھا، کہا معاملہ کیا ہے، پتھر پہ علم کیسے گڑ گیا؟ نجومی نے آسمان کو دیکھا، پھر کتاب کو کھول کے دیکھا، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں ایک سیارہ ہے اور ستارہ اس کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے، جب وہ اپنا چکر پورا کر لیتا ہے تو پتھر موم بن جاتا ہے، اور اتفاق سے اسے معلوم ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب پتھر موم بنے گا، اور اس نے ستارے کے اشارے پر پتھر کے موم بننے کے بعد علم کو گاڑ دیا۔ بھئی یہ آواز امامت کے کانوں تک پہنچی، مولا علی نے علم کو اکھاڑا، پھر گاڑا، نجومی کبھی علی کے ہاتھ کو دیکھتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، کبھی علی کے ہاتھ کو دیکھتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، گھبرا کے مرحب سے کہتا ہے کہ اس کے مقابلے پہ نہ جانا، اس کے مقابلے پہ نہ جانا۔ مرحب نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا اس کے مقابلے پہ نہ جانا، معاملہ یہ ہے کہ یہ ستاروں کے اشارے پہ نہیں جانا، ستارہ اس کے اشارے۔ نکل آیا، علی نے دیکھا آتے ہوئے، علی نے دیکھا آتے ہوئے، توجہ رکھیے گا، علم کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، دیکھا آتے ہوئے، ساری چیزیں دو تھیں، تلوار دو، سرا دو، کمانے دو، کھول دو۔ تو دیکھیے پہلے شرطیں رکھتے تھے، مولا علی نے شرط رکھی کہ پہلی تو شرط یہ ہے کہ واپس چلا جا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو آرام سے رہ۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، کافر اسلام قبول کر لے، کہا اسی کی تو جنگ ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہا پھر حملہ کر۔ اس سے پہلے مرحب نے اپنا تعارف کروایا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ علی نے بھی کہا الذی سمت امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو نام تو سنا سنا سا تھا،
اسے فوراً یاد آ گیا کہ ماں نے کہا تھا کہ کسی کے مقابلے پہ جانا حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا. یہ واپس بھی پلٹ آ گیا لیکن راستے میں ایک صاحب مل گئے. تاریخ کہتی ہے وہ شیطان صاحب تھے اور تاریخ نے ہیولہ لکھا کہ عابد تھے, بزرگ تھے, عظیم تھے, چہرے سے عابد و زاہد لگ رہے تھے. شیطان نے آ کے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا ارے حیدر ہے, میری ماں نے منع کیا تھا. کہا ایک حیدر تھوڑی ہے دنیا میں, بہت سے حیدر ہیں, بہت سے حیدر ہیں. یہ واپس آ گیا, آپ نے توجہ ہی نہیں دی. یہ واپس آ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے مقابلے پہ جب بھی جو بھی جہاں بھی آئے خود نہیں آتا, شیطان لے کے آتا ہے. اچھا, مرحب کی تربیت سمجھیے آپ نے کیا ہے. مرحب کی ماں نے کہا تھا کہ کسی کے مقابلے پہ جانا حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا. اب میری جوانوں سے گزارش ہے, بزرگوں سے گزارش ہے, جوانوں سے گزارش ہے, بزرگوں سے گزارش ہے جو اپنے گھر میں بہویں لانا چاہتے ہیں, جوانوں سے گزارش ہے جو اپنی بیویاں لانا چاہتے ہیں. اپنے بچوں کی ماں زیادہ تلاش کیجئے. جوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیویاں کم, اپنے گھر کی بہویں کم تلاش کیجئے, اپنے بچوں کی ماں زیادہ تلاش کیجئے. اور بچوں کی ماں ہمیشہ باشعور لائیے, بے شعور مت لائیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھی لکھی لائیے, کم پڑھی لکھی نہ لائیے. کبھی کبھی کم پڑھے لکھے لوگ بھی بہت باشعور ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگ بھی بے شعور ہوتے ہیں. بھائی بچوں کی ماں ہمیشہ باشعور لائیے, بے شعور مت لائیے. اس لیے کہ اگر بچوں کی ماں بے شعور ہو تو چاہے مومنوں کی ماں ہو علی کے مقابلے میں آ جائے گی. بچوں کی ماں ہمیشہ باشعور لائیے, بے شعور مت لائیے. اس لیے کہ اگر بچوں کی ماں بے شعور ہو تو چاہے مومنوں کی ماں ہو علی کے مقابلے پہ آ جائے گی, اور اگر بچوں کی ماں باشعور ہو تو چاہے کافر کی ماں ہو زندگی بھر اپنے بیٹے کو یہی سمجھائے گی کہ بیٹا کسی کا بھی مقابلے پہ جانا حیدر کے مقابلے پہ. ساری چیزیں کمانے دو, کروانے دو, زرے دو, علی کی نگاہ عادل نے دیکھا, دستے عادل بڑھا, ذوالفقار عادل چڑھی. بھئی ہر چیزیں دو تھی نا, علی نے اس طریقے سے مارا کہ مرحب بھی تو ہو گیا, تو ہو گیا. سلام پڑھتے ہیں محمد والے عزیزان محترم, علم کی تاریخ آئی ہے خیبر تک. اب جملے پر توجہ دیجئے گا, اگر بات سمجھ جائے تو بتا دیجئے گا, جب تک یاد رہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس تاریخ تک ایسے ہی ہوتا رہا, علمدار جاتے رہے, واپس آتے رہے. 40ویں دن علی علم لے کے گئے, 40ویں دن علی علم لے کے گئے. اب آپ دنیا کا جغرافیہ دیکھیے اور اسلامک جغرافیہ دیکھیے, ہر چیزیں بڑھ گئیں. منبر بڑھ گئے, مسجدیں بڑھ گئیں, محرابیں بڑھ گئیں, مسندیں بڑھ گئیں, خلافتیں بڑھ گئیں, لقب بڑھ گئے, تخت بڑھ گئے, کتابیں بڑھ گئیں. میں جملے کو بدل کر یوں عرض کر دیتا ہوں کہ لوگوں نے ہمارے منبر بھی بانٹ لیے, ہماری مسجدیں بھی بانٹ لی, ہمارے تخت بھی بانٹ لیے, ہماری مسجدیں بھی بانٹ لی, ہمارے محراب بھی بانٹ لیے, ہمارے لقب بھی بانٹ لیے, ہمارے تخت بھی بانٹ لیے, ہمارے محراب بھی بانٹ لیے. لیکن 1400 سال سے آج تک کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ کوئی علم بانٹنے آ جائے. صرف ہمارے پاس ہے. وجہ کیا ہے سن لیجئے, بڑی عظیم ہے.
منبر بھی بڑھ گئے, مسجدیں بھی بڑھ گئیں, مسجدیں بھی بڑھ گئیں, تاریخیں بھی بڑھ گئیں, کتابیں بھی بڑھ گئیں, تفسیریں بھی بڑھ گئیں, ترجمے بھی بڑھ گئے, تخت بھی بڑھ گئے, مسجدیں بھی بڑھ گئیں, لیکن آج تک کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ کوئی ہم سے علم بانٹنے آ جائے. علم کسی کے پاس نہیں ہے, صرف ہمارے پاس ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ خیبر میں ملا سب کو تھا, جس نے سنبھالا اسی کے پاس رہ گیا. خیبر میں علی کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ ذرا زور سے بول دیں, کیا تھا؟ علم. ایک وقت آیا صلح حدیبیہ کا, نبی نے علی کو تھما دیا قلم. صلح حدیبیہ میں علی کے ہاتھ میں قلم, خیبر میں علی کے ہاتھ میں علم. یعنی نبی کے پاس دو چیزیں, قلم بھی, علم بھی, اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث. قلم کے وارث بھی علی, علم کے وارث بھی علی, قلم کے وارث بھی علی, علم کے وارث بھی علی. اب تاریخ کا وہ منظر نامہ پیش کرنے جا رہا ہوں, جس کو دکھائی دے جائے اس کے چہرے پر چھپنا چاہیے کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے. صلح حدیبیہ میں علی قلم کے وارث, خیبر میں علی علم کے وارث. یعنی نبی کے پاس دو چیزیں, قلم بھی, علم بھی. قلم کے وارث بھی علی, علم کے وارث بھی علی, قلم کے وارث بھی علی, علم کے وارث بھی علی. اب علم کی تاریخ کو آگے بڑھانے لگا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سفر میں کون کون میرے ساتھ ہے. قلم کے وارث بھی علی, علم کے وارث بھی علی, قلم کے وارث بھی علی, علم کے وارث بھی علی. اس لیے کہ پوری تاریخ امامت میں صرف علی ہی وہ امام ہے جن کے دو بیٹے امام ہوئے. علی نے حسن کو قلم کا وارث بنایا, حسین کو عباس کو دے دیا. آ گئی تاریخ علم عباس کا. سبحان اللہ. آپ جملے پر توجہ دیجئے گا, جملہ رہے گا نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور جس کے دل میں مولا عباس کی جتنی عظمت ہے وہ اتنی طاقت سے بولے گا اس جملے پر جو پڑھنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. علی کی شجاعت, علی کی بہادری, علی کی تعریف, علی کی عظمت, علی کی فضیلت, علی کی بلندیوں سے اجازت لے کر علی کے لال, علی کی تمنا, علی کے لال, علی کی تمنا مولا عباس کی شان میں قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں. اگر بات پہنچ جائے تو بتا دیجئے گا. خیبر میں علی کو علم ملا, کربلا میں عباس کو علم ملا. بڑی توجہ, خیبر میں علی کو علم ملا, کربلا میں عباس کو علم ملا. بھائی خیبر میں علی کو کن لوگوں کے درمیان میں علم ملا؟ جہاں پہ سارے بھاگنے والے تھے. بھائی خیبر میں علی کو کن لوگوں کے درمیان علم ملا؟ جہاں پہ سارے بھاگنے والے تھے. کربلا میں عباس کو کن لوگوں کے درمیان علم ملا؟ ایک قاسم بھی علمدار بن سکتا تھا, اکبر بھی علمدار بن سکتا تھا, اور بھی علمدار بن سکتا تھا. اور جملہ رائے گا ہونا نہیں ہونا چاہیے. میں کہوں گا یا علی, پتھروں کے درمیان ہیرا بننا اور ہے, ہیروں کے درمیان ہیرا بن کے نکلنا. انشاءاللہ اس کے بعد رہتے مسائل پتھروں کے درمیان ہیروں کے درمیان ہیرا بن کے نکلنا. اور عزیزان محترم, علم سب نے اٹھایا, حیدر نے بھی. بس آخری جملہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد ربط مسائل. علم سب نے اٹھایا, حیدر نے بھی, جعفر نے بھی, مگر حیدر کرار بنے, جعفر تیار بنے, مگر تنہا ترین عباس شخصیت کو کہتے ہیں کہ علمداری کو خود میں جذب کر لیا. علمدار کہو, عباس کہو تو علمدار سنائی دیتا ہے, علمدار کہو تو عباس سنائی دیتا ہے. علم کو بلندی دے دی عباس نے, علم کو عظمت دے دی عباس نے. عباس دو لفظ مولا عباس سے مخصوص ہیں. وفائیں سب نے کی, ابو طالب نے بھی وفا کی, علی نے بھی وفا کی, لیکن عباس کہو تو وفادار, وفادار کہو تو عباس, عباس کہو تو علمدار, علمدار کہو تو عباس.
بھائی دونوں لفظ کو مولا عباس نے خود میں جذب کر لیا، علمدار بھی وفادار بھی، علمدار بھی وفادار بھی۔ اس کا مطلب عباس علمدار بھی ہیں، عباس وفادار بھی ہیں۔ کیا صرف علمدار ہونا کافی نہیں، وفادار ہونا بھی ضروری ہے کیا؟ کہا بالکل، جو علمدار ہے اس کے لیے وفادار ہونا بھی ضروری ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ عباس مانگا گیا ہے کربلا کی جنگ کے لیے، عباس مانگا گیا ہے کربلا کی جنگ کے لیے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جنگیں صرف علمداری سے نہیں جیتی جاتی، وفادار ہونا بھی ضروری ہے، وفادار ہونا بھی ضروری ہے۔ کہا وہ کیسے وفادار ہونا ضروری ہے؟ کہا خیبر کی تاریخ پڑھ لو، جو 39 دن تک گئے تھے علمدار تھے، جو 40ویں دن گیا علمدار بھی تھا، وفادار۔ یہ سلسلہ ہے، یہ تسلسل ہے شجاعتوں کا، جوانمردی کا، عظمتوں کا، بلندیوں کا۔ کون عباس؟ تمنائے علی سقائے سکینہ، جو حسینی لشکر کے علمدار تھی۔ عزاداروں، روز عاشور جب امام حسین کے سب اصحاب و انصار شہید ہو گئے تو آقا عباس مولا حسین کے خدمت میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ عزاداروں، مولا حسین کہتے ہیں عباس تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار تھے۔ عزاداروں، لیکن جب ہم شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے تو عباس دوبارہ خدمت امام میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں آقا ارے وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، مولا حسین نے اجازت دی، لیکن کہا ایک شرط ہے، جاؤ خیمے میں بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ عزاداروں، مولا عباس خیمے میں آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دلاسے دے رہی ہے۔ مختصر کرتے ہوئے عزاداروں، مولا عباس اپنی بھتیجی کے پاس آئے، اب رکوع کے عالم میں جھکے ہیں، سکینہ سے مشیزہ گلے میں ڈلوایا۔ عزاداروں، لمحے بھر کو ٹھہر جائیے، وہ دیکھیے حسین عباس کی پکار پر چلے ہیں۔ عزاداروں، مجھے تاریخوں میں ملتا ہے کہ عباس کا ہاتھ پہلے ملا حسین کو، حسین جھکے، ابا بچھائی، ایک ہاتھ اٹھایا، ابا میں رکھا، حسین اور آگے بڑھے، جھکے، دوسرا ہاتھ اٹھایا، ابا میں رکھا۔ عزاداروں، یہ حسین کو ہاتھ پہلے کیوں ملا، عباس بعد میں کیوں ملے؟ کیونکہ ہاتھ کٹا مگر عباس بڑھے، دوسرا ہاتھ کٹا مگر عباس بڑھے۔ عزاداروں، جب تک مشکیزے میں پانی سلامت تھا عباس بڑھتے چلے گئے، لیکن جب مشق چھت گئی، جب پانی بہ گیا، عباس نے اپنے گھوڑے فرات کی طرف جزاکم ربکم خیر جزا۔ عزاداروں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے کبھی مظلوم کربلا کے۔ اب سکینہ کہتی ہے بابا مجھے میرا چچا دکھائی نہیں دیتا، اے بابا ارے مجھے میرا چچا دکھائی نہیں دیتا۔ عزاداروں، کربلا میں تو بے چین بیویاں ہیں۔ ایک سکینہ نے حسین سے کہا تھا اے بابا ارے مجھے میرا چچا دکھائی نہیں دیتا۔ ایک زینب نے آسمان سے کہا تھا اے آسمان ارے مجھے میرا حسین جزاکم ربکم خیر جزا۔ بس آخر فقرہ عزاداروں میں اس تمام کر رہا ہوں۔ جناب سکینہ کہتی ہے بابا ارے مجھے میرا چچا دکھائی نہیں دیتا۔ عزاداروں، مولا حسین نے سکینہ کو گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا لال دیکھ شاید تجھے تیرا چچا دکھائی دے۔ عزاداروں، یہ وہی موقع تھا جب مشق چھت گئی، عباس نے اپنے گھوڑے فرات کی طرف موڑے تو آخری بار خیمے کو دیکھا۔ وہ جو آخری بار نگاہ اٹھائی، سکینہ کی نظر سامنے تھی، اتر کے فرماتی ہے اے بابا اے تو امام ہے، بتا میرا چچا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حسین بیٹھ گئے، اے لال علم آئے گا، علمدار نہیں آئے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔